الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء صدق الله مولانا العلي العظيم۔ کل جیسے یہ بات بتلائی گئی تھی کہ بیت المقدس کے امام حضرت عمران نے، جو کہ ایک بزرگ شخصیت تھے اور خادم تھے بیت المقدس کے، ان کی اہلیہ حنہ بنت فاقوزہ نے یہ نظر مانی کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ جب حمل ٹھہر گیا تو یہ نظر مانی کہ جو بھی اولاد ہوگی اس کو دنیا سے فارغ کر کے، دنیا کے کاموں سے فارغ کر کے اللہ کے دین کے لیے اور اللہ خانہ خدا کے لیے اس کو وقف کر دیں گے۔ دل میں ارادہ تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا، اللہ کا کرنا کہ لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام حضرت مریم ہے۔ حضرت حنہ بنت فاقوزہ کے بہنوئی حضرت زکریا علیہ السلام تھے، جو بیت المقدس کے کرتا دھرتا تھے۔ یہ لے کر حاضر ہوئیں بیت المقدس میں، وہاں کے ذمہ داروں سے بات کی تو اختلاف ہوا۔ بہرحال قرآن اندازی ہوئی جس میں نام بار بار حضرت زکریا کا نکلا، جس کا ذکر آگے آنے والا ہے۔ خدمت کے طور پر حضرت مریم کی یا کفالت کے طور پر حضرت زکریا کی خدمت میں حضرت مریم آ گئیں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، کہ ان کی والدہ نے جو نظر مانی تھی کہ اس کو خانہ خدا کے لیے وقف کو قبول کریں گی، تو اللہ فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا، اللہ نے، ان کے رب نے احسن طریقے پر، خوبصورت انداز میں ان کو قبول فرما لیا۔ کس انداز میں؟ یعنی ظاہری علامت تو نہیں تھی، اختلاف ہو رہا تھا کہ کون رکھے گا، لیکن اللہ نے
وقت کے پیغمبر حضرت زکریہ علیہ السلام کی خدمت میں حضرت مریم کو پہنچا دیا، اور وہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے پاس نشو و نما یعنی پلی اور بڑھی، اسی کو اللہ نے فرمایا وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، زکریہ کو ان کا سرپرست بنا دیا۔ پیغمبر جس کا سرپرست بن جائے، ظاہر سی بات ہے دینی اعتبار سے بھی ان کو سنوارنے کی کوشش کریں گے اور دنیاوی اعتبار سے بھی، یعنی ظاہراً اور باطناً ہر اعتبار سے حضرت زکریہ نے ان کی پرورش فرمائی، اور دوسرے بچوں کے مقابلے میں حضرت مریم علیہ السلام بہترین انداز سے رہنے لگی۔ اسی کو فرمایا وَكَفَّلَهَا زکریہ کو اللہ نے ان کا سرپرست بنا دیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام جب کہیں باہر جاتے تو ان کو بیت المقدس کے ایک کمرے کے اندر چھوڑ کر، اور کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچے تو باہر سے دروازہ بند کر کے جاتے، اور جب واپس آتے تو اللہ فرماتے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب زکریہ ان کے پاس آتے حال چال لینے کے لیے تو وجد عندها رزقا، دیکھتے کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل آ رہے ہیں۔ حضرت مریم ایک کمرے کے اندر ہے، دروازہ بھی بند ہے، آنے جانے والا کوئی نہیں، لیکن یہ پھل کا آنا کہاں سے؟ بے موسم، جو کہ مارکیٹ میں دستیاب نہیں۔ حیرانی ہوتی کہ تالا میں لگا کر جاتا ہوں، بند میں کر کے جاتا ہوں، اور مریم کے پاس بے موسم پھل آ رہے ہیں۔ فوراً فرمایا قال یا مریم انا لک ھذا، مریم کہاں سے آئے یہ پھل؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم کے متعلق مشہور ہے کہ وہ نبی نہیں تھی لیکن بزرگ تھی، ولیہ تھی اور پیغمبر کی والدہ تھی۔ فوراً فرمایا قالت هو من عند اللہ، عادت کے خلاف ان کے پاس پھل آ رہے ہیں تو جواب میں فرمایا کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، بغیر موسم، بغیر ظاہری اسباب کے میوے پھل، یہ تو قادر مطلق کا کمال ہے، اللہ کا کمال ہے۔ کہا اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، اور آپ تعجب نہ کریں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے بغیر استحقاق کے، بغیر استحقاق کا مطلب یہ ہے کہ حق نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی صفت رحمت، صفت رزاقیت اور صفت سخاوت، اللہ تعالیٰ کی بغیر حق کے اپنے بندوں کو بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ جب یہ بات حضرت مریم جو ولیہ تھیں، وقت کی بزرگ تھیں، یہ بات فرمائی کہ اللہ ہے جو بغیر استحقاق کے، بغیر مطالبے کے بے حساب رزق دیتا ہے، فوراً حضرت زکریہ علیہ السلام کے دل میں بات آئی کہ جو اللہ مریم کو، ایک بچی کو بے موسم پھل دینے پر قادر مطلق ہے، اور جس کو کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً دل میں بات یہ آئی کہ جو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ بند دروازوں میں، بند کمروں میں بے موسم پھل پہنچا سکتا ہے۔ حضرت زکریہ کے ہاں اولاد نہیں تھی، بڑھاپے کی دہلیز پر تھے، بڑھاپا آ چکا تھا، اور ان کی اہلیہ ایک بانجھ عورت تھی، یعنی
ظاہراً اسباب اولاد کے ختم ہو چکے تھے، لیکن جب حضرت مریم کی یہ گفتگو سنی کہ اللہ تعالی بغیر استحقاق کے نوازتا ہے، تو فوراً دعا کی کہ جو اللہ مریم کو بے موسم پھل عطا فرما رہا ہے، وہ مجھے بھی اولاد بے موسم کے دے سکتا ہے۔ یعنی ظاہری اسباب نہیں ہیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، عورت بانجھ ہے، ظاہری اسباب خلاف ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوا کرتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اے اللہ مجھ کو خاص اپنے پاس سے کوئی اچھی اولاد عطا فرما دے۔ وجہ یہ تھی کہ یہ پیغمبر تھے، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ دل میں یہ بات آتی تھی کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بعد دین کی خدمت کو لے کر آگے کون بڑھے گا؟ قوم میں کوئی اس علم کا وارث نظر نہیں آتا، میرے بعد یہ لوگ قوم امت محروم ہو جائے گی، اور گھر میں کوئی اولاد نہیں ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اللہ کا دین دنیا سے ختم ہو جائے۔ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل کو دیکھ کر انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ میں بھی اولاد سے محروم ہوں، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد عطا فرما جو تیرے دین کی خدمت کر سکے، اور اپنے خاص فضل سے عطا فرما۔ کیوں؟ انک سمیع الدعاء، بے شک آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو خدا کی عظیم قدرت میں کوئی شک اور تردد نہیں تھا، ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں بھی اولاد عطا کر سکتے ہیں، لیکن بڑھاپے میں ایک بانجھ عورت سے اولاد کا ملنا یہ عادت کے خلاف ہے، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں عادت کے خلاف ایک امر کی درخواست ادب سمجھ کر اب تک خاموش تھے، لیکن جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس دیکھا کہ عادت کے خلاف ایک چیز ان کے پاس آ رہی ہے، تو دل میں درخواست کرنے کی ہمت ہوئی، اور درخواست بھی کی تو یہ کہ اے اللہ اولاد عطا فرما، اور اولاد بھی ایسی ہو جو ذریۃ طیبہ، صالح ہو، نیک ہو، یعنی ایسی اولاد ہو کہ جس مقصد کے لیے مانگا جا رہا ہے وہ مقصد اولاد پوری کرے۔ معلوم یہ ہوا کہ نیک اولاد کی تمنا کرنا یہ انبیاء کی دعاؤں کا حصہ تھا۔ ان دونوں واقعات سے ایک سبق جو نکل کر آتا ہے کہ مشکل کوئی انسانوں کے لیے ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، اللہ کی ذات سے کبھی نا امید اور مایوس نہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت والجلال کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوا کرتی۔ یہ بات ان دونوں واقعات سے بہت صاف ظاہر ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی، حضرت یحییٰ، جس کا ذکر اگلی آیات میں آنے والا ہے۔ چونکہ مضمون یہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حفاظت بھی فرماتے ہیں، ان کے رزق کی کفالت بھی فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کہیں رسوا اور کہیں اللہ تعالیٰ ان کی بات کو رائگاں نہیں کرتے۔ یہ مضمون چونکہ شروع میں ان اللہ اصطفى آدم و نوحا سے چلا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا جن کا انتخاب فرماتے ہیں
اور جن سے دین کی خدمت لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے جملوں کی بڑی قدر فرماتے ہیں، اور اس کا نمونہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں، ان واقعات میں ظاہر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ چنانچہ اس کے رب نے اس مریم کو بطریق احسن، اچھے طریقے سے قبول کیا۔ ان کی والدہ نے جو نظر مانی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر کو مکمل کیا اور بچی کو خانہ خدا کے لیے قبول کیا، اور اسے بہترین طریقے سے پروان چڑھایا، یعنی روحانی اور جسمانی اعتبار سے ان کی پرورش بہترین طریقے سے کی، کہ روحانی اعتبار سے پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ نے، چونکہ ان کے والد کا انتقال بچپن میں پیدا ہونے سے پہلے ہی ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی کفالت کے لیے وقت کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کو تیار کیا، اور ان کے پاس حضرت مریم قرآن اندازی کے ساتھ پہنچ گئیں۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور زکریا ان کے سرپرست بنے۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، جب بھی زکریا ان کے پاس ان کی عبادت گاہ میں جاتے، ان کے پاس کوئی رزق پاتے۔ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا، انہوں نے پوچھا مریم تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ قالت هو من عند اللہ، وہ بولی اللہ کے پاس سے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے، یعنی بغیر استحقاق کے، ہمارا حق نہیں ہوتا، بغیر حق کے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب، بغیر حساب کے روزی عطا فرماتا ہے۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ حضرت زکریا نے اس بات سے فوراً ایک مسئلہ اخذ کیا کہ میرے ہاں بھی اولاد نہیں ہے، عادت کے خلاف ہے میرے ہاں معاملہ، اے اللہ آپ یہاں بھی اس طرح کی بات ظاہر فرما دیں۔ فوراً حضرت زکریا نے کہا اس موقع پر اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے، اے رب ہب لی، اے میرے رب مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے۔ انک سمیع الدعاء، بے شک اے اللہ، اے میرے پروردگار آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔